بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس کاش کی وجہ سے تو میں اب تک زندہ چلا آ رہا ہوں لیڈی مارتھا، اور یہ کاش دراصل انسانی ذہن کی ایک نفسیاتی گرہ کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔ جب انسان اپنے طور پر یہ سمجھ لے کہ دوسرا ہر لحاظ سے مکمل طور پر بے بس ہو چکا ہے، تو پھر نفسیاتی طور پر وہ فوری اقدام کرنے کی بجائے لطف لینے اور اپنے کارنامے کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دینے کے لیے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کاش سامنے آتا ہے۔ لیکن مجھ میں ایسی کوئی نفسیاتی گرہ موجود نہیں ہے، اس لیے مجھے کبھی بھی بعد میں کاش کے لفظ کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ اب اگر تم راستہ بتاتی ہو تو ٹھیک، ورنہ میں ٹریگر دبا دوں گا۔ راستہ میں خود بھی تلاش کر سکتا ہوں، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور انتہائی سرد ماہرانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس بار تم مجھے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن اگر میری زندگی رہی تو ایک روز میں تمہیں شکست دے کر رہوں گی، لیڈی مارتھا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم کیوں اس ہرافہ کو زندہ رکھنے پر تلے ہوئے ہو؟ گولی مار کر ایک طرف کرو، کیا ہم خود راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، یہ عام مجرم نہیں ہے، کرانس کی ریڈ رنگ ایجنسی کی چیف ہے، اس لیے میں اسے تعاون کرنے کا ایک موقع دے رہا ہوں تاکہ میرا ضمیر مطمئن رہے، اور اگر اس نے تعاون نہ کیا پھر یہی ہوگا جو تم کہہ رہی ہو۔ مشن تو بہرحال ہم نے پورا کرنا ہی ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں راستہ، لیڈی مارتھا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں پہنچے۔ اس کمرے میں ان کا سامان بھی موجود تھا۔ اپنا سامان اٹھا لو، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے دوبارہ تھیلے اٹھا کر اپنی پشت پر لاد لیے۔ عمران نے بھی اپنا تھیلا پشت پر باندھا اور مشین گن کاندھے سے لٹکا کر اس نے وہیں پڑی ہوئی اپنی ریز گن اٹھا کر ہاتھ میں لے لی۔ اس کمرے کا فولادی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لیڈی مارتھا انہیں اس دروازے سے گزر کر دوسرے ملحقہ کمرے میں لے گئی۔ سامنے والی دیوار کی جڑ میں ایک پتھر ابھرا ہوا ہے، اس پر پے مارو تو دیوار درمیان سے کھل جائے گی۔ آگے ایک اور سرنگ ہے جو ایک اور کمرے میں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سپر اسٹور کا اصل دروازہ موجود ہے، اور اسی سپر اسٹور کے عین اوپر میزائل اسٹیشن بنایا گیا ہے، لیڈی مارتھا نے خشک لہجے میں کہا۔ عمران کے اشارے پر صفدر نے آگے بڑھ کر اس بھرے ہوئے پتھر پر پیر کی ضرب لگائی تو دیوار درمیان سے کھل گئی۔ آگے واقعی ایک انتہائی وسیع و عریض سرنگ نظر آ رہی تھی۔ اس سرنگ سے گزرنے کے بعد وہ ایک اور کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں بھی ایک فولادی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ ہے سپر اسٹور کا، لیکن اسے اندر سے کھولا جا سکتا ہے، اور طے شدہ منصوبہ کے تحت 1 ماہ سے پہلے یہ کسی بھی صورت نہیں کھل سکتا، چاہے چیف سیکریٹری، پرائم منسٹر یا صدر ہی کیوں نہ کہیں، اور یہ دروازہ اس قسم کا ہے کہ اس پر تم ایٹم بم بھی مارو تب بھی نہ کھل سکے گا، لیڈی مارتھا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اس دروازے کی خصوصیت جانتا ہوں، ایسے دروازوں میں بینک لاکرز کی طرح فولادی چکر لگے ہوتے ہیں، یقیناً اس کے اندر بھی فولادی چکر ہوگا جس کے گھمانے سے دروازہ کھل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، میں نے اسے اندر سے نہیں دیکھا، ہمارے یہاں اڈے پر آنے سے پہلے ہی اسے اندر سے بند کر دیا گیا تھا، لیڈی مارتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ریز گن ایک دیوار کے ساتھ لگا کر رکھی اور پھر پشت سے تھیلا اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے تھیلے کو پشت سے اتار کر نیچے زمین پر رکھا اور اس کی زپ کھول کر اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ چند لمحوں کے بعد جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کی ایک پتلی لیکن لمبی سی پتری موجود تھی۔ عمران آگے بڑھ کر اس فولادی دروازے کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا اور غور سے دروازے کے نیچے زمین کو دیکھنے لگا۔ یہ جگہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اور چند لمحوں بعد وہ دروازے کے عین نیچے 2 پتھروں کے درمیان ایک معمولی سی جھیری دریافت کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وہ پتری اس جھیری کے اندر ڈالی، اور جب اس کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا تو اس نے اس حصے کو تیزی سے مخصوص انداز میں موڑا اور پھر اچھل کر پیچھے ہٹایا۔ چند لمحوں بعد کھٹاک کھٹاک کی ہلکی سی آوازیں دروازے سے نکلیں، اور اس کے ساتھ ہی فولادی دروازہ بے آواز طریقے سے اس طرح کھلتا گیا جیسے کسی نے اسے اندر سے کھولا ہو، اور لیڈی مارتھا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ اوہ اوہ، اسے تم نے کس طرح کھول لیا؟ یہ تو ناممکن تھا،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیڈی مارتھا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ لیڈی مارتھا، یہ سائنس بھی بالکل جادوگروں کے شعبدے کی طرح ہوتی ہے۔ جب تک اس کا اصل راز معلوم نہ ہو تو یہ حیرت انگیز اور ناممکن نظر آتی ہے، لیکن اس کا اصل راز معلوم ہو جائے تو پھر یہ بچوں کے کھیل کی طرح آسان اور سادہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ ایسے دروازے 30 ریز الیکٹرانک سسٹم پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس پتری میں یہ خاصیت ہے کہ یہ 30 ریز الیکٹرانک سسٹم کو قطعی طور پر ختم کر دیتی ہے۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ویسے واقعی یہ ایٹم بم سے بھی نہ کھلتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے دوبارہ ریز گن اٹھاتے ہوئے کہا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک پتلی سی سرنگ تھی جس کا اختتام ایک راہداری کے آغاز پر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے منہ میں کپڑا ڈال دو، اب اس کا بولنا ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے صدر سے مخاطب ہو کر لیڈی مارتھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اندر صرف سائنسدان ہیں، ڈاکٹر بھاکر اور اس کے ساتھی۔ لیڈی مارتھا نے مایوسی بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن صفدر نے عمران کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے منہ میں ایک رومال ٹھونس دیا۔ عمران گن لیے محتاط انداز میں دروازہ کراس کر کے سرنگ میں داخل ہوا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے اس کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد وہ سرنگ کراس کر کے ایک راہداری میں داخل ہو گئے جس کے درمیان ایک بڑا سا دروازہ تھا اور اندر سے مشینیں چلنے کی آوازیں راہداری میں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ عمران دیوار کے ساتھ انتہائی احتیاط سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی انداز میں اس کی پیروی کر رہے تھے۔ لیڈی مارتھا کو جوانا نے بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب رک کر عمران نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ سپر اسٹور کا مین ہال تھا اور یہاں دیوار کے ساتھ سائنسی مشینیں نصب تھیں جن کے سامنے سفید کوٹ پہنے ہوئے افراد اسٹولوں پر بیٹھے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ہال کے درمیان میں ایک طویل میز تھی جس پر قسم قسم کی مشینری بکھری ہوئی تھی۔ میز کے ایک سائڈ پر ایک مشین فرش میں نصب تھی جس کی مدد سے میز پر موجود آلات کو جوڑا جا رہا تھا۔ ایک طرف شفاف شیشے کا کیبن تھا لیکن وہ خالی تھا۔ عمران ہاتھ میں گن لیے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو، کوئی غلط حرکت نہ کرے ورنہ ایک لمحے میں گولیوں سے بھون ڈالوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور عمران کی آواز کے ساتھ ہی جیسے حال میں یکلخت بھونچال سا آ گیا۔ سب تیزی سے مڑ کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر شدید حیرت اور خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گئے؟ دروازہ تو لاک تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس بات کو چھوڑو اور ہاتھ اٹھا کر ادھر دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا۔ مگر اسی ادھیڑ عمر آدمی نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، سمجھے، ورنہ میں ایک لمحے میں سب کو اڑا دوں گا، عمران نے کرخت لہجے میں کہا اور پھر اس بوڑھے سمیت سب لوگ تیزی سے خالی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ اتنی دیر میں عمران کے باقی ساتھی بھی اندر پہنچ گئے۔ میں ایڈورڈ، اس سپر اسٹور کا چیف سیکیورٹی آفیسر، اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ تم ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ادھیڑ عمر آدمی نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی یکلخت ہال کمرے میں تیز سرخ رنگ کی روشنی کا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی عمران کا گن والا اٹھتا ہوا ہاتھ یکلخت ساکت ہو گیا۔ عمران کو یکلخت یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کا جسم بے حس ہو گیا ہو۔ وہ سننے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ یہی حالت اس کے ساتھیوں کی تھی۔ وہ بھی پتھروں کے بتوں کی طرح ساکت ہو کر رہ گئے تھے، جیسے ان میں جان نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو۔ سیاہ پہاڑی کے نیچے بنا ہوا یہ ایک بہت بڑا سا گول ہال نما کمرہ تھا جہاں سائنسی مشینوں کے ساتھ ساتھ ضرورت کا دوسرا سامان بھی موجود تھا۔ اس ہال نما کمرے میں کرنل الیگزینڈر کے ساتھ ساتھ ڈارمن، پراڈ اور سیموئل بھی موجود تھے۔ یہ وہی پراڈ تھا جس نے کرنل الیگزینڈر کو پرانی فیکٹری کو رینیو کر کے پھر سے اصل فیکٹری جیسا بنانے کی پیشکش کی تھی، اور پھر کرنل الیگزینڈر کی منظوری کے بعد وہ ڈارمن کے ساتھ مل کر اسے رینیو کرنے اور اس فیکٹری کی سیٹنگ کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ شہر سے ضروری سامان لے آیا تھا اور یہاں موجود پہلے سے پرانی مشینری کو ٹھیک کر کے اسے فیکٹری کی شکل دینے میں لگ گیا تھا۔ اس نے ڈارمن کے ساتھ بے شمار افراد کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور بہت کم عرصے میں سیٹنگ بدل کر اسے ایک چھوٹی مگر اصل کوبرا میزائل فیکٹری کی شکل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو شوالا میں موجود اصل کوبرا میزائل فیکٹری کی لوکیشن کا علم نہ ہوگا اور وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ فیکٹری ان بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں ہی موجود ہے۔ اسی لیے انہوں نے متعدد بار اس علاقے میں آنے کی کوشش کی تھی۔ جب اس نے سارا کام مکمل کر لیا تو اس نے کرنل الیگزینڈر کو بلایا اور اسے اپنا کام دکھایا۔
لیکن یہ سن کر اس کے ارمانوں پر جیسے اوس سی پڑ گئی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو شوالا میں کوبرا میزائل فیکٹری کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے اسے لیبارٹری کو تباہ کر دیا ہے۔ پراٹ کو اپنی ساری محنت رائیگاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن کرنل الیگزینڈر نے اسے بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا ابھی مشن مکمل نہیں ہوا ہے۔ کوبرا میزائل فیکٹری کو تباہ کرنا اور ان کا فرسٹ مشن تھا، اب ان کا سیکنڈ اور لاسٹ مشن بلیک گھوسٹ پہاڑی میں موجود سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے۔ اس لیے اگر وہ مزید کام کرے اور اس فیکٹری کو بدل کر میزائل اسٹیشن اور سپر اسٹور جیسا بنا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے ٹریپ لگائے تو وہ یقیناً اس کے ٹریپ میں آ سکتے تھے۔ چنانچہ پراٹ نے ایک بار پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ پرانی مشینری تو پہلے سے ہی وہاں موجود تھی اور وہ دارالحکومت سے جو سامان لایا تھا اس کی مدد سے اس نے فیکٹری کو میزائل اسٹیشن اور سپر اسٹور میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کام میں اسے زیادہ وقت نہ لگا۔ ساری تیاری مکمل کر کے اس نے کرنل الیگزینڈر کو بلایا اور اسے اپنے انتظامات دکھائے تو کرنل الیگزینڈر اس کی کارکردگی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کنٹرول روم بھی بنایا تھا۔ اس کنٹرول روم میں اس نے بلیک گھوسٹ پہاڑیوں سمیت پورے علاقے کی چیکنگ کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ چاروں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ سامنے میز پر ایک مستطیل سی مشین موجود تھی جس کے درمیان موجود ایک چوڑی سی اسکرین پر ان تینوں کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ اسکرین پر انہیں عمران اور اس کے ساتھی لیڈی مارتھا کے قبضے میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کرنل الیگزینڈر اور اس کے ساتھی اسکرین پر لیڈی مارتھا کی عمران اور اس کے ساتھ ہونے والی کارروائی واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ اسکرین پر کرنل الیگزینڈر نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا تھا جو بلیک فارسٹ کے راستے ریڈ سرکل میں داخل ہوئے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے اچانک ایک باکس بلاسٹ ہوا اور وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں لیڈی مارتھا، کیتھی اور اپنے 10 مسلح افراد کے ساتھ پہنچی اور وہ ان سب کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ کرنل الیگزینڈر کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا کہ اس کی بجائے لیڈی مارتھا نے میدان مار لیا تھا اور ان کے خلاف ٹریپ بچھا کر انہیں اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس بار لیڈی مارتھا عمران اور اس کے ساتھیوں کو یقیناً ہلاک کر کے اس سے بازی لے جائے گی اور وہ یہاں بے بسی سے بیٹھا لیڈی مارتھا کو کامیاب ہوتے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ یہ انہیں مار دیں گے، کچھ کرو ان کا، کرنل الیگزینڈر نے چیختے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، میں لیڈی مارتھا کی نفسیات جانتا ہوں۔ وہ اب ان سے بات چیت کرے گی، خاص طور پر عمران سے۔ نفسیاتی طور پر اسے یقین ہو چکا ہے کہ وہ جس وقت چاہے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، اس لیے وہ انہیں فوری طور پر ہلاک نہ کرے گی، اور اس کے چکر میں لازماً یہ عمران اور اس کے ساتھی کوئی نہ کوئی حرکت کر کے لیڈی مارتھا اور اس کے ساتھیوں کو بے بس کر لیں گے۔ اس طرح لیڈی مارتھا مکمل طور پر شکست کھا جائے گی۔ اس مشن میں لیڈی مارتھا کی ساری کارروائی کی فلم بھی تیار ہو رہی ہے۔ اس طرح اسے ہر صورت میں اپنی شکست تسلیم کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے فوری طور پر کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو پھر لیڈی مارتھا کو یقیناً آپ کو نیچا دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ وہ لازماً چیف سیکرٹری صاحب سے یہی کہے گی کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے بس کر چکی تھی، لیکن ہم نے جان بوجھ کر اس پر دھاوا بول دیا، پراٹ نے کہا، اور کرنل الیگزینڈر نے سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ اپنے اضطراب اور بے چینی کو بڑے جبر سے کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ شاید چیف سیکرٹری کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا کہ لیڈی مارتھا کے اشارے پر مسلح افراد نے یکلخت مشین گنیں عمران اور اس کے ساتھیوں پر تان لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان پر فائرنگ کرتے، اسی لمحے عمران کے 2 دیو نما ساتھیوں نے اپنی رسیاں توڑیں اور وہ بجلی کسی تیزی سے ان مسلح افراد سے ٹکرائے، اور پھر وہاں میدان جنگ کا منظر دکھائی دینے لگا۔ کرنل الیگزینڈر اور اس کے ساتھی آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی یکلخت ساری سچویشن بدل کر رکھ دیں گے، اور اب وہاں سوائے لیڈی مارتھا کے کوئی زندہ نہ تھا، اور لیڈی مارتھا عمران کے رحم و کرم پر نظر آ رہی تھی۔ دیکھا چیف، میں نہ کہتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی لازماً کوئی ایسا چکر چلائیں گے کہ لیڈی مارتھا لاکھ ذہین اور چالاک سہی، لیکن وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے یقیناً مار کھا جائے گی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح انہوں نے لیڈی مارتھا کو چکر دے ہی دیا، اب وہ کس طرح عمران کے رحم و کرم پر دکھائی دے رہی ہے، پراٹ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور کرنل الیگزینڈر کا چہرہ فرط مسرت سے کانپنے لگ گیا۔ اوہ، تم نے واقعی مجھ پر احسان کیا ہے پراٹ، بس آج سے تم میرے نائب ہو، تم ہو سیکنڈ چیف، میں تمہیں ٹاج ایجنسی کا سیکنڈ چیف بنوا کر ہی رہوں گا، اور اب واقعی لطف آئے گا جب عمران اور اس کے ساتھی ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے اور لیڈی مارتھا کچھ بھی نہ کر سکے گی۔ ویل ڈن، ویری ویل ڈن، کرنل الیگزینڈر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ٹاج ایجنسی کا سیکنڈ چیف بننے کا سن کر
پراڈ کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ تھینک یو چیف، پراڈ نے مسرت سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں اب انہیں فوری طور پر ہلاک کر دینا چاہیے۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی وہاں سے نکل کر سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن میں گھس جائیں اور ہم یہاں بیٹھے خوش ہی ہوتے رہ جائیں۔ اوہ نہیں چیف، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ پراڈ ان کا کس طرح عبرتناک حشر کرتا ہے۔ اصل سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن یہاں سے دور کارمک پہاڑی میں ہے، جس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس طرف عام سی سیکیورٹی ہے اور یہاں ہر طرف اس قدر ٹائٹ سیکیورٹی ارینج کی گئی ہے کہ وہ لوگ یقیناً یہی سمجھیں گے کہ سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن یہاں پر ہی موجود ہے، اس لیے وہ کارمک پہاڑیوں میں نہیں جائیں گے اور یہاں موجود سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن تباہ کرنے پہنچیں گے اور ہم یہاں ان کا شکار کھیلیں گے۔ اور اگر وہ کارمک پہاڑی تک پہنچ بھی جائیں تو ان کے لیے سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن تک پہنچنا ناممکن ہوگا، کیونکہ سپر اسٹور کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس پر اگر باہر سے ایٹم بم بھی مار دیا جائے تب بھی نہیں کھل سکتا، اور پھر وہاں پر ایئر چیک پوسٹ بھی موجود ہے جس کی نظروں میں آئے بغیر ان کا وہاں پہنچنا ناممکن ہے۔ اس لیے چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ لوگ اصل سپر اسٹور میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر انہیں سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی معلومات مل چکی ہیں تو انہیں یقیناً یہی علم ہوگا کہ سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کا سیکیورٹی انچارج میں ایڈورڈ ہوں، اسی لیے میں نے ایڈورڈ کا میک اپ کر رکھا ہے، اور سیمول اور ڈارمن بھی میک اپ میں ہیں۔ اگر وہ لوگ تصدیق کے لیے لیڈی مارتھا کو بھی لے کر یہاں آئے تو ہمیں دیکھ کر لیڈی مارتھا بھی نہیں پہچان سکے گی، کیونکہ ہمارے قد و قامت بھی ان سے ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقیناً یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم معمولی سی رکاوٹ ڈالیں گے اور پھر بے بس ہو جائیں گے۔ آپ اس دوران زیرو روم میں موجود رہیں گے، وہاں سے ساری بات چیت بھی سنتے رہیں گے اور ساری کارروائی بھی مشین پر چیک کرتے رہیں گے۔ جب یہ لوگ ہم پر قابو پا لیں تو آپ نے مشین کا ایک بٹن دبانا ہے، اور اس بٹن کے دبتے ہی عمران اور اس کے ساتھی ماں لیڈی مارتھا کے مفلوج ہو جائیں گے، جبکہ ہم پر اور ہمارے ساتھیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ان ریز کے اینٹی انجیکشن لگا چکے ہیں۔ اس طرح اس پلاننگ کی مکمل کامیابی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم آسانی سے انہیں ہلاک کر دیں گے اور پھر پوری دنیا میں آپ کی ذہانت کا ڈنکا بجے گا۔ پراڈ نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ کتنی دیر کے لیے مفلوج ہوں گے جب تک ان ریز کا اینٹی انجیکشن نہ لگایا جائے؟ پراڈ نے جواب دیا، اور کرنل الیگزینڈر بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ اوہ ویری گڈ، پھر تو میں چیف سیکرٹری کو یہاں کال کروں گا اور ان کے سامنے ان کو گولیوں سے لڑاؤں گا۔ پھر چیف سیکرٹری کو پتہ چلے گا کہ کرنل الیگزینڈر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ویری گڈ پراڈ، تم تو ڈائمنڈ ہو، چمکتے ہوئے اور انتہائی قیمتی ڈائمنڈ، اور تم قطعی بے فکر رہو، اب آئندہ تمہاری بالکل اسی طرح قدر ہوگی جس طرح ایک قیمتی ڈائمنڈ کی جاتی ہے۔ میں چیف سیکرٹری کو مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں کرانچ ٹارچ ایجنسی کے سیکنڈ چیف کا عہدہ دینے کے لیے آرڈر پر دستخط کر کے ہی واپس جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک لمحہ ہچکچائے بغیر ایسا کریں گے۔ کرنل الیگزینڈر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب، آئیں میں آپ کو زیرو روم میں لے چلوں تاکہ اس گیم کو ہم فائنل کر سکیں، جو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوگی، پراڈ نے کہا، اور پھر کرنل الیگزینڈر کو ساتھ لے کر اس ہال سے نکل کر راہداری میں آیا اور پھر وہاں سے ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر اس نے ایک دیوار کی جڑ میں پیر کی ٹھوکر ماری تو کمرے کے فرش کا ایک حصہ سائڈ سے کھل گیا۔ اب سیڑھیاں نیچے جاتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ کرنل الیگزینڈر پراڈ کی رہنمائی میں سیڑھیاں اتر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا جہاں دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مشین نصب تھی، لیکن یہ بات صاف دکھائی دے رہی تھی کہ اسے حال ہی میں نصب کیا گیا ہے، کیونکہ دیوار میں جہاں اسے نصب کیا گیا تھا تنصیب کے آثار ابھی تک دیوار سے علیحدہ ہی نظر آ رہے تھے۔ یہ سپر کنٹرول مشین ہے چیف، پراڈ نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی اور اس کے درمیان میں موجود بڑی سی اسکرین پر دھماکے سے ایک منظر ابھر آیا۔ منظر اسی ہال کا تھا جہاں وہ پہلے موجود تھے۔ سیمول ابھی تک وہیں موجود تھا، وہ وہاں موجود دوسرے افراد سے باتیں کر رہا تھا۔ پراڈ نے ایک اور بٹن دبایا تو سیمول کی آواز مشین سے نکلنے لگی۔ وہ مختلف مشینوں کے سامنے کھڑے افراد کو ہدایت دے رہا تھا کہ جب عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچیں تو انہیں کیا کرنا ہے۔ واپسی کا راستہ کھولنے کے لیے چیف، سیڑھیوں کے اختتام کے قریب دیوار کے ساتھ سرخ رنگ کا ہینڈل موجود ہے۔ آپ نے اس ہینڈل کو پکڑ کر کھینچنا ہے تو چھت ہٹ جائے گی اور آپ چھوٹے کمرے سے نکل کر آسانی سے اوپر ہال میں پہنچ جائیں گے۔ اور چیف، یہ ہے وہ سرخ رنگ کا بٹن، جیسے ہی آپ اسے پریس کریں گے تو ہال میں موجود ایک مشین جو چھت میں نصب ہے، اس میں سے مخصوص ریز نکل کر
ہال میں پھیل جائیں گی اور عمران اور اس کے ساتھی ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ پراڈ نے پوری تفصیل سے کرنل الیگزینڈر کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس ریس کا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جب میں وہاں پہنچوں تو میں بھی مفلوج ہو جاؤں، کیونکہ مجھے تو تم نے اس ریس سے بچنے کا کوئی انجیکشن نہیں لگایا ہے۔ آپ کو انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے چیف، اس ریس کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب اسے فائر کیا جاتا ہے۔ یہ ریز آم سے فلیش کی طرح چمکتی ہے اور اس کا اثر صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، یہ گیس تو نہیں ہے کہ وہاں موجود رہے گی، پراڈ نے کہا اور کرنل الیگزینڈر نے انتہائی اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب میں چلتا ہوں باس، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ میرے یہاں ہوتے ہوئے آ جائیں اور ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے، پراڈ نے کہا اور کرنل الیگزینڈر نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس بار وہ لازماً عمران اور اس کے ساتھیوں کو شکست دینے میں کامیاب رہے گا اور یہ اس کے نقطۂ نظر سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔